السلام علیکم۔ رضا علی حجویری آپ کی خدمت میں، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ ہمارا مقصد تصوف اور معرفت پر 1000 سال پہلے لکھے جانے والے اپنے پیر و مرشد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کشف المحجوب کی روشنی میں تصوف اور معرفت آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ جس کتاب کے متعلق حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بھی مرشد کامل کی تلاش ہو، وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کتاب کشف المحجوب کو پڑھے، اسے مرشد کامل کی رہنمائی ملے گی۔ روحانیت اور روحانیت کی تلاش میں رہنے والوں کے لیے ہم نے روحانیت کے 9 پردوں کا ذکر الگ الگ ویڈیو میں کر دیا ہے، جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ترتیب سے دیکھ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر میرے پیر و مرشد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کا مطلب ہی کشف کا کھلنا اور پردے کا ہٹنا ہے۔ جب انسان پر کوئی مصیبت یا پریشانی یا کسی بھی مالی حالات سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے تو ہر انسان کی کوشش اور انسانی ذہن میں یہی بات گھومتی رہتی ہے کہ اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے یا لوگوں سے مدد مانگنے کے بجائے اللہ کی غیبی مدد مل جائے، تاکہ زمانے کے سامنے شرمندگی سے بچ جائے۔ اسی طرح روحانیت کی تلاش میں اور روحانی منازل طے کرنے میں آنے والے پردے اور کشف کے حل کے لیے اللہ کے نیک بندے غیبی مدد کے طلبگار ہوتے ہیں، تاکہ ان کو روحانی منازل حاصل ہوں۔ لیکن عام لوگوں میں اور بزرگوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عام بندہ مصیبت سے بھاگتا ہے اور مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن بزرگان دین اور اللہ کے خاص لوگ مصیبت کے اندر ہی چھپی ہوئی اللہ کی مدد خاص اور غیبی مدد کو تلاش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی کے اندر ان کو اللہ کی غیبی مدد حاصل ہو جاتی ہے اور ان کا کشف اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات تزکیہ نفس کی خاطر ملامتی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں تاکہ بدنامی کی وجہ سے ان کو روحانی ترقی حاصل ہو، اس لیے وہ اپنے نفس کو ذلیل کر کے خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی مراد کب پوری ہوئی یا آپ کو غیبی مدد کب حاصل ہوئی؟ ہر بزرگ کا کسی نہ کسی کام سے فتح باب ہوتا ہے، یعنی غیب کا دروازہ ان پر کھلتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 موقعوں پر میرے دل کی مراد پوری ہوئی۔ ایک اس وقت جب میں کشتی میں سوار تھا اور سب لوگ مجھے حقیر جان کر مجھ سے ٹھٹا مہول کر رہے تھے، کیونکہ میرے کپڑے پھٹے پرانے اور سر کے بال پراندہ تھے۔ کشتی میں ایک مسخرہ بھی تھا جو ہر وقت آ کر میرے بال نوچتا تھا، حتیٰ کہ جب اس کو پیشاب کی ضرورت ہوئی تو اس نے اٹھ کر مجھ پر پیشاب کر دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے اس وقت ذلت نفس کی وجہ سے میرے اندر اس قدر خوشی اور راحت ہوئی جو مجھے کبھی نصیب نہ ہوئی، اور میرا کشف اور میرا پردہ اٹھ گیا اور مجھے کشف حاصل ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرا موقع یہ تھا کہ سخت سردی کا موسم تھا اور سخت بارش ہو رہی تھی، اور میں رات کے وقت سفر کر رہا تھا۔ میرا مرقع یعنی فقیری لباس پانی سے تر ہو چکا تھا اور میرے جسم پر سردی کے مارے لرزہ طاری تھا۔ اسی حالت میں میں ایک مسجد کے اندر پناہ لینے کے لیے داخل ہوا، لیکن لوگوں نے مجھے باہر نکال دیا۔ دوسری مسجد میں گیا تو وہاں بھی یہی سلوک ہوا۔ تیسری مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کی تو وہاں بھی لوگوں نے اندر نہ آنے دیا۔ ناچار میں ایک حمام کی دکان کی طرف دوڑا جہاں آگ جل رہی تھی، اور سردی کے مارے میں نے اپنے آپ کو آگ میں پھینک دیا، جس سے میرے کپڑے اور منہ سیاہ ہو گئے۔ اسی رات بھی میری مراد پوری ہو گئی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مشکل پیش آئی جس کی عقدہ کشائی یعنی حل کے لیے میں 3 ماہ تک حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مجاور رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر روز 3 بار غسل کرتا تھا اور 30 بار وضو تازہ کرتا تھا، لیکن میری مشکل حل نہ ہوئی۔
اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خراسان کا سفر اختیار کیا اور رات کے وقت ایک گاؤں میں پہنچا جہاں ایک خانقاہ تھی اور اس کے اندر کچھ صوفی لوگ مقیم تھے۔ اگرچہ میں نے مرکہ پہن رکھا تھا لیکن انہوں نے ایک دوسرے سے کہا یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، اور کسی حد تک وہ سچ بھی کہہ رہے تھے کیونکہ میں ان میں سے نہیں تھا۔ ناچار انہوں نے مجھے ایک مکان کی چھت پر رہنے کو کہا اور خود اس سے اوپر والی منزل پر مقیم تھے۔ انہوں نے مجھے ایک سوکھی روٹی کھانے کو دی جو کہ سبز ہو چکی تھی، اور خود اچھے کھانے کھا رہے تھے جن کی خوشبو مجھے آ رہی تھی۔ وہ لوگ اوپر بیٹھے مجھ پر مذاق کر رہے تھے اور خربوزہ کھا کر اس کے چھلکے میرے سر پر پھینک رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا بارے خدایا اگر یہ لوگ فقراء کے لباس میں نہ ہوتے تو میں ان کی یہ حرکات ہرگز برداشت نہ کر سکتا، لیکن وہ جس قدر مجھے ستاتے تھے میرے اندر اس قدر خوشی اور راحت محسوس ہوتی تھی، حتیٰ کہ ان کی ذلت کی وجہ سے میرا اشغال یعنی مشغلہ اور میرا کشف حل ہو گیا، اور مجھے معلوم ہوا کہ کس وجہ سے مشائخ اعظام جاہل لوگوں کو اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں اور کیوں ان کی بیہودہ حرکات برداشت کرتے ہیں۔ حضرات انسان کو بھی بس تھوڑا سا صبر اور یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ ہاں انسان اپنے اندر کی بے صبری کی وجہ سے مصیبت اور پریشانی میں چھپی ہوئی اللہ کی آسانی کو تلاش نہیں کر پاتا اور در بدر خوار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مصیبت، دکھ اور پریشانی کا خط آتا ہے تو اس کے اندر اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، آسانی اور مشکل کشائی چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل، پریشانی اور مصیبت میں صبر اور یقین کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرمائے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر اللہ کا غیب کا دروازہ کھلے اور اللہ تعالیٰ کی آپ کو غیبی مدد حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ہر کام میں شامل حال رہے، تو دکھ، پریشانی اور مصیبت میں پریشان ہونے کی بجائے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی رحمت، کرم، مہربانی کو تلاش کریں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس پہ صبر اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ چپ راسے تا موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے، پاگلا والوں رولا پیسے، نہ موتی نہ ہیرے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ اس متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔